بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیشن ہب کے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، وہ صحابی رسول جن پر جنات کا حملہ ہوا، انہوں نے ایسا کون سا کام کیا تھا جس کی وجہ سے ان جنات نے ان کو وہیں پر شہید کر دیا؟ یہ صحابی رسول کون ہیں اور یہ عجیب و غریب واقعہ کب پیش آیا؟ ناظرین محترم، جنات ایک ایسی مخلوق ہیں جو انسان سے ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں موجود تھے اور آج بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، البتہ انسانی آنکھیں انہیں دیکھ نہیں سکتی۔ دنیا اسلام سمیت دنیا کے ہر قدیم تہذیب میں جنات کے وجود کو تسلیم کیا جاتا ہے، خواہ وہ قدیم عراق کی تہذیب ہو یا قدیم عربی داستانیں ہوں یا زرتشت قوم کے عقائد ہوں۔ تقریباً ہر قوم کے لوگ کہانیوں اور عقائد میں کسی نہ کسی شکل میں جنات کا تذکرہ ضرور ملتا ہے۔ زمین پر انسانوں کو آباد کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنات کے بے شمار قبائل کو پھیلا دیا تھا، لیکن جب وہی جنات اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے اور وہ زمین پر فتنہ فساد مچانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سرکش جناتوں کو بطور سزا مختلف جزیروں، ویرانوں اور سمندر کی گہرائیوں میں قید کر دیا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ جنات آزاد ہوئے تو انہوں نے دوبارہ سے زمین پر فتنہ پھیلانا شروع کر دیا، لہٰذا اللہ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام نے ان جنات کو اپنے تابع کر لیا اور سرکش جنوں کو قید میں ڈال دیا۔ جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو جنوں کے بہت سارے قبائل نے اسلام کو قبول کر لیا اور وہ بھی ہماری طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوئے، لیکن شریر جناتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا اور یہ شریر جنات انبیاء کرام کے زمانے میں بھی موجود تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی اس دنیا میں فساد مچاتے ہیں۔ ناظرین محترم، جنات انسانوں کو کچھ طریقوں سے فائدہ پہنچایا کرتے تھے، لیکن فائدہ سے زیادہ وہ بنی نوع انسان کو نقصان پہنچایا کرتے تھے، اس لیے حدیث میں جنات کی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح جنات کو انسانوں پر اثر انداز ہونے کے واقعات بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اصحاب کے دور میں ملتے ہیں۔ جنات کی شرارتوں اور مظالم کے حوالے سے قدیم عربی افسانوں میں بھی بے شمار کہانیاں ملتی ہیں، جس میں کسی ویران صحرا میں یک دیو ہیکل جن ظاہر ہوتا ہے اور بے جا کسی بے گناہ انسان کو قتل کر ڈالتا ہے۔ اسی طرح کی کہانیاں اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد بھی عربوں میں مشہور تھیں۔ احادیث اور صحابہ کرام کے واقعات میں بھی اسی طرح کے حادثوں کا تذکرہ ملتا ہے، جس میں ایک عجیب و غریب واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر انصاری صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت سعد کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت سعد اور آپ کے آباء و اجداد سرداری کے لیے مشہور تھے اور مدینہ کے اشراف میں شامل تھے۔ حضرت سعد نہایت ہی سخی انسان تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کے بعد جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے گھر سے اصحاب صفہ کے 80 افراد کے لیے روزانہ کھانا جاتا تھا۔ اسلامی جنگوں اور غزوات میں بھی مہاجرین کا علم امام علی علیہ السلام اور انصار کا پرچم حضرت سعد کے ہاتھوں میں ہوا کرتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی اسلامی لشکر کا علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں تھا۔ سعد بن عبادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ تھے جو تا عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ لڑے۔ رسول اللہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت سعد بن عبادہ انصار کے ساتھ سقیفہ میں موجود تھے اور خلافت کے لیے خود کو نامزد کیا تھا، لیکن صحابہ کرام کی جماعت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ چنا، جنہیں حضرت سعد نے خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے تھے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر کی خلافت میں بھی حضرت سعد سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت سے انکار کیا اور تمام عمر شام میں دین کی خدمت اور ارشاد کے لیے صرف کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جلیل القدر انصار صحابی سعد بن عبادہ کا انتقال نہایت ہی عجیب و غریب اور پراسرار طریقے سے ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو جنات نے شہید کیا تھا۔ یہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سعد بن عبادہ 15 ہجری کے سال شام کے علاقے حرام کے راستے سے سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سعد کا گزر ایک ویران صحرا سے ہوا جہاں جنات کا بسیرا تھا۔ ناظرین، واضح رہے کہ عرب کے صحراؤں میں زمانہ قدیم سے ہی جنات آباد تھے اور ان کے بڑے بڑے قبائل وہاں بسے ہوئے تھے۔ اس بنجر صحرا میں حضرت سعد کو حاجت محسوس ہوئی، لہٰذا آپ نے اپنی سواری کو وہاں روک دیا اور دور پڑے ایک کوڑے کے ڈھیر پر جا کر پیشاب کرنے لگے۔ اس جگہ ایک سوراخ تھا جس میں جنات کا ٹھکانہ تھا۔ پیشاب کرنے کے بعد جب حضرت سعد واپس لوٹے تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ مجھے پشت میں کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔
अचानक दर्द से बेचैन होने लगे और तकलीफ़ की ताप ना लाकर चंद ही लम्हे में वफ़ात पा गए। आपके साथी हैरान और परेशान थे कि अचानक इस सुराख से जिसमें आपने पेशाब किया था एक बुलंद और खौफनाक आवाज़ आई, हमने खजरज के सरदार साद को कत्ल किया। नाजरीन, ये आवाज़ें इन्हीं जिन्नात की थीं। लोग खौफ और दहशत से कांप उठे और हज़रत साद की लाश मुबारक को लेकर वहाँ से निकल गए। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इंसान को जिन्नात चमटने और नुकसान पहुँचाने के वाज़ेह सबूत और रवायात मौजूद हैं। जैसे एक इंसान दूसरे इंसान के इश्क और मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, इसी तरह बाज़ औक़ात कोई जिन किसी इंसान पर फरीफ्ता होकर इसे आ चिमटता है। इसी तरह अगर कोई इंसान जन्नात को तकलीफ़ पहुँचाए, बुरा भला कहे, किसी जिन को कत्ल कर डाले या इस पर गंदगी या गर्म पानी डाल दे या इनके ठिकाने पर गंदगी फैला दें, ख्वाह ये काम किसी इंसान ने जानबूझकर ना किया हो, ला इल्मी में किया हो, जिन्नात इस किस्म की बातों का बदला ज़रूर लेते हैं। और चूँकि जिन्नात में जुल्म और जहालत और सरकशी ज़्यादा पाई जाती है, लिहाजा वो किसी भी जुर्म का बदला इंसान को कत्ल करके ही लेते हैं। यहाँ तक कि हदीस मुबारका से भी पता चलता है कि शयातीन जिन्नात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हमला किया था। चुनाचा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान ने मेरे पास आकर मुझ पर हमला कर दिया था ताकि मेरी नमाज ख़राब कर दे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इस पर गलबा दे दिया तो मैंने इसे गर्दन से दबोच लिया। मैंने इसे पकड़ लिया और इसका गला घोंट दिया, यहाँ तक कि इसकी ज़ुबान की ठंडक मैंने अपने हाथों पर महसूस की। मैंने इरादा कर लिया था कि इसे इसी मस्जिद के किसी सतून से बांध दूँ ताकि सुबह तुम सब इसको देखो। फिर मुझे अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई, लिहाजा मैंने इसे छोड़ दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जन्नात और शयातीन के शर से बचने के लिए कई तरीके बताए हैं, जिनमें अल्लाह ताला का कलाम और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बताई गई मसनून अज़कार शामिल हैं, जिसे हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई तालीमात और अहकामात पर अमल पैरा होना चाहिए ताकि इस ना नज़र आने वाली मखलूक से हम अपने आप को बचा सकें। नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। वसलाम। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो।